اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا چیپٹر اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج اس چیپٹر کے اندر ہمارا آخری ٹاپک ہے ذکر۔ ذکر کا لغوی معنی یاد کرنا، بھول جانے کے بعد یاد آ جانا، اور اصطلاحی معنوں میں شریعت کی اصطلاح میں دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا ذکر کہلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر ذکر کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ذکر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ تعریف فرمائی ہے، رجال، وہ مرد ایسے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کا تجارت کرنا، خریدنا اور بیچنا، ان کے کاروبار ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ اور ہر انسان سکون کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کے کثرت سے فضائل آئے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی میل کچیل دور کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ اس حال میں وفات پائے، کہ کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس انسان کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، کل حی والمیت، زندہ اور مردہ جیسی ہے، کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نجات دلانے والا نہیں ہے۔ اور ذکر کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ذکر لسانی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان سے یاد کرے، اور ان اذکار میں سب سے افضل ذکر وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائے، اور حدیث مبارکہ میں جن صورتوں کے فضائل آئے ہیں ان صورتوں کو کثرت سے پڑھے۔ جیسے سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ رحمان پڑھنے کے فضائل آئے ہیں، اور سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو جو آدمی مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بالخصوص سورہ تبارک الذی جو ہے یہ قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ سورہ واقعہ جس گھر کے اندر پڑھی جائے گی اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ مالی پریشانی سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ان صورتوں کو ہم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کے اندر جو اذکار مذکور ہیں ان اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ جو آدمی ایک دفعہ ان کلمات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے تو 70,000 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں کتنے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ تسبیحات فاطمی کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ تسبیحات فاطمی ان تسبیحات کو کہا جاتا ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ خادم مل جانے سے بہتر ہے۔ فرض نمازوں کے بعد ان تسبیحات کا پڑھنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ذکر کی دوسری قسم ذکر قلبی ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا دینا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی بڑائی کو یاد کرنا اور اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ان میں غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو تنہائیوں کے اندر اپنے رب کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ذکر کی تیسری قسم عملی ذکر ہے، اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائے رکھنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنا، شریعت کے جو طریقے ہیں، شریعت کی جو حدود ہیں ان کا لحاظ رکھنا اور ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو عملی ذکر میں سب سے افضل ترین عبادت، سب سے افضل ترین ذکر وہ نماز ہے۔ نماز میں ذکر کی یہ تینوں اقسام شامل ہیں۔ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہوئے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو یہ تسبیح ہے۔ اسی طرح ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ تکبیر ہے۔ ہم ثنا پڑھتے ہیں، یہ تمام چیزیں ذکر لسانی میں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ کو دیکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، تو یہ ذکر قلبی ہے۔ اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، رکوع اور سجود کے اندر ذکر کرنا، اور اسی طرح قیام، رکوع، سجدہ کو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا، تو یہ عملی ذکر کے اندر داخل ہے۔ تو نماز کے اندر محنت کر کے نماز کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے، نماز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی نماز کے مطابق ڈھالیں، یعنی جیسے نماز کے اندر اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہم پابند ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو بھی اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم لے آئیں اور اس کی پابندی کریں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا۔ اس میں سے کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو میسیج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔